اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک آیا سمجھنے والے ہیں ڈیٹیل میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کوئی انسان اس وقت تک، خیر اور بر میں فرق ہے، بر تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اس میں سے خرچ نہ کر دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لن تنالوا البر، جب ہم گناہ کی حالت میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود توڑ دی ہیں، جہاں جھوٹ میں انوالو ہوئے ہیں، جہاں دھوکہ دینے میں انوالو ہیں، جہاں رب نے کام کرنے کا حکم دیا تھا اور کام نہیں ہو رہا، جہاں اس نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اور علم نہیں حاصل کر رہے، اس نے رشتے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے رشتے نہیں جوڑ کے رکھے۔ وہ سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے سمندر ہو۔ سمندر بڑا خطرناک ہوتا ہے، سمندری سفر۔ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے طرح کے خدشات ہیں وہاں پہ۔ رات کا اندھیرا آپ کو ڈراتا ہے، سمندری طوفان کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہاں کے جانور ہیں جو آپ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ البر، زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جہاں آپ پہنچ جائیں تو اب آپ سیف ہیں۔ پانی میں ہونا خطرے کی علامت ہے، خشکی میں ہونا سکون، سیفٹی کی علامت ہے۔ لن تنالوا البر۔ آپ نوٹس کر لیں، ہم سب، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے چند لوگ گناہ گار ہیں اور انہیں پتہ ہوگا گناہ کیسا محسوس ہوتا ہے، نہیں، ہم سارے ہیں، ہم سب ان گلیوں سے گزر کے آ چکے ہیں۔ ہم سب نے دن دیکھے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے بنائے دیے ہوئے احکام پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ لن تنالوا البر، کہ ہمیں نہیں محسوس ہوتی وہ خوف ہر وقت کا 24 گھنٹے کا، بے چینی، درد، تکلیف، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آ جاؤ واپس، دیر از سیفٹی، البر ہے موجود۔ لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکو گے اس سیفٹی پر۔ دیٹ مینس somebody is trying over and over again، کوشش کر رہے ہیں ہم کسی طرح کوئی مل جائے خشکی کا ٹکڑا۔ سمندر میں ہے کوئی انسان بڑی گہرا گر گیا ہے نیچے، قرآن پاک کی اکثر امیجز آپ کو کلیئر ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان سمندر میں گرا اور اتنے گھنے بادل ہیں اوپر کہ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، سمندر کا پانی ہے اور گھنے بادل ہیں سر پہ۔ It is almost as if they can't even see their hand۔ اتنا اندھیرا ہو گیا ہے بہت زیادہ، پر ایک گھپ اندھیرا نہیں ہوا۔ All is not lost۔ اب بھی اتنی روشنی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کے باہر آ سکیں۔ بل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ رسی پکڑ کے جب آپ اوپر آتے ہیں، جب فاصلہ بڑا کم رہ جاتا ہے تو اب آپ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں سامنے والے کا، وہ جو آپ کو بچا کے باہر نکل۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پھر قرآن کا ایکسپریشن کہتا ہے ہولڈ آن ٹو اللہ سو ٹائٹلی، اب بڑی مضبوطی سے پکڑے رکھو اللہ کو۔ کوئی ہے جو سمندر میں غوطے کھا رہا ہے، ہم سب ہیں ایٹ ون پوائنٹ، کیا ابھی فی الحال زندگی میں بار بار واپس آنے کی کوشش کریں، بار بار صراط مستقیم پہ آنے کی کوشش کریں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، کام کرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، نہیں ہو پا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں پہنچ سکتے اس خشکی تک، نہیں پہنچ سکتے اس سیفٹی تک جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پیسہ، وقت، سب سے وقت، آئی تھنک وقت سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ طاقت، جان، انرجی جو رب نے دے دی ہے، اس میں سے جب تک خرچ نہیں کریں گے تب تک نہیں پہنچ سکتے اس سیفٹی تک۔ بہت سارے ہوں گے ہم میں سے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اور باہر کی دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے غوطے کھا رہا ہے ایک دن میں، کتنی دفعہ ڈوب کے باہر ابھر رہا ہے۔ لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکتے سیفٹی تک جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورہ آیات بر بھی ہے، سیفٹی کی آیا، وہ آیا بھلائی یہ ہے، خیر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، جیسے ہی کوئی اللہ کے گھر میں ہے وہ سیف ہے۔ بھلے ڈسپلن ٹف لگتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کے اصول ڈسپلن والے ہیں، سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، کام کرنے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، وہ ڈسپلن آپ کو سیف رکھے گا، بے چین کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ فزیکلی یو مائٹ بی ان پین، ایموشنلی روح آپ کی تڑپ نہیں رہی ہوگی، بے چینی آپ کو نہیں پتا کیا ہوتی ہے، خوف آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ سیف ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، they spend their money despite their love for it، اپنی محبت کے باوجود۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ we are always waiting for our feelings، کہ ابھی دل کر رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں تو آپ کچھ نہیں کر رہے،
ابھی دل کر رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دین کی طرف آنا ہے تو آپ آ رہے ہیں. تو فیلنگز کو ہی کہیں نہ کہیں رب بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں نگیشن کی تھی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو ڈرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وہ پھر اپنے نفس کو نہ بولنا جانتا ہے. ریسٹ کرنا ہے نہیں، ابھی نہیں کرنا. یہ کھانا ہے نہیں کھانا. یہاں جانا ہے نہیں جانا. اس سے بات کرنی ہے نہیں کرنی. نفس ایک پلاسٹک کے بول، ربڑ کے بول کی طرح ہے. ڈوپامین جو ہمیں لگتا ہے نا کہ اچھا اتنا مانگ رہا ہے، اتنا دے دیا تو پورا ہو جائے گا، نہیں، اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اگلی بار آپ نے اتنا ڈالا جتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، اب اس سے زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، وہ تو کبھی بھرنے والا نہیں ہے. اس پیالے میں تو سوراخ ہے، یہاں سے تو نکلتا رہتا ہے. ہم انتظار کریں گے کسی دن یہ کہے گا کہ نہیں بس کھانا بس ہو گیا ہے، آرام بس ہو گیا ہے، نیند بہت ہو گئی ہے، چلو اب کام کرتے ہیں. کبھی نہیں آئے گا وہ دن. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ اور دوسرا جنت میں. یہ نفس پہ پاؤں رکھنا ہی تو مشکل ہے، خاص طور پہ آج کی دنیا میں جہاں اپنی ذات کی عبادت عام ہو گئی ہے. ڈو وٹ یو فیل لائک ڈوئنگ، جہاں دنیا ایک کلک اوے ہے. حیران ہوتے ہیں آپ. بچپن میں ہم نے یہ بہت دیکھا تھا، بڑے بوڑھوں کو دل سے شکر ادا کرتے تھے، لٹرلی وہ ان کا رواں رواں ان کے چہرے پہ دکھ رہا ہوتا تھا شکر. کہیں گئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ہو گیا، تھوڑا خدا نہ خاصا کسی کا بازو بھی ٹوٹ گیا، کہیں خروچیں آ گئی ہیں، اللہ نے بڑا بچایا ہے. آپ حیران رہ جاتے تھے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑی عزت رکھ لی، اللہ نے بڑی جان بچا لی. جسٹ اے فیو ڈیز بیک آئی میٹ سمبڈی، اور ابھی تک دماغ میں وہی چل رہا ہے کہ یہ کون سے درجے کا شکر ہے. ہم جو موبائل فون کی جنریشن والے لوگ ہیں نا، ہم بڑے ناشکرے ہو گئے ہیں. موسم تھوڑا سرد گرم ہو جائے، ہماری پسند کا کھانا نہ بنا ہو، تھوڑا سا دانت میں درد ہو، تھوڑا سا سر میں درد ہے، ہمیں لگتا ہے ساری دنیا کولیپس کر گئی ہے. آپ نے ایک گلاس نہیں رکھنا تھا، وہ نیچے گر گیا، اتنا ہی فرسٹریشن کا اظہار. بھرے پڑے ناشکری سے. کوئی ایک چیز خراب ہوتی ہے اور پریشان. I met somebody جن کی زندگی میں آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دور سے دیکھ کے آپ کو پتا ہے کہ اس انسان نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے. ایک کے بعد ایک چیز خراب ہوتی گئی، ایک کے بعد ایک تکلیف پریشانی آتی گئی، اور وہ جب آپ کو بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ والا الحمدللہ نہیں جس کی ہمیں عادت ہے. الحمدللہ بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ والا الحمدللہ نہیں. when people say what they mean، اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا احسان کیا. اتنی شدید بیماری میں کوئی 1 سال تک انوالوڈ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بڑا بچا لیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور آپ شرمندگی سے بس گھوم رہے ہیں کہیں دنیا میں، اپنے آپ سے نظریں چھپاتے پھر رہے ہیں. ایک ولاگر تھی جنہوں نے، وہ ٹریولر تھی پاکستان کے بارے میں، وہ 7-8 چیزیں بتا رہی تھی کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. یہاں اتنے دن رہ کے میں نے کیا سیکھا. ون تھنگ she said was کہ آپٹیمسٹک لوگ ہیں، امید کبھی نہیں چھوڑتے. آپ نے اکثر سنا ہوگا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی. ڈیتھ بیڈ، ابھی کسی کا جنازہ اٹھا ایک گھر سے، اور چند لمحوں بعد آپ انہیں گھر والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. جوان بچہ چلا گیا کسی کا، وہاں آپ کو ایمان کی پیک نظر آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کسی نے آپ کو سکھا دیا زندگی میں پہلی بار. الحمدللہ کا مطلب سکھا دیا کسی نے پہلی بار. جو شکر گزار ہوگا اس کے لیے اپنی محبت قربان کرنا آسان ہوگا، چاہے وہ چھوٹی سی ہی قربانی ہے. آج اللہ کے لیے اتنی سی قربانی دے کر آتا ہے، اور جس کے بارے میں شیطان ہمیں 1000 دفعہ کنونس کرے گا، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنسنے کھیلنے سے تھوڑی منع کیا، کس نے؟ بالکل نہیں منع کیا، لیکن پوری طرح دنیا کا ہو جانے سے منع کیا ہے. رب کے بندوں کو رب کا ہی ہو کے رہنا چاہیے. وہ انتظار میں ہے اپنے بندوں کے، اپنے بندوں کی توبہ کے. جب بھی واپس ڈر لگ رہا ہو اللہ تعالیٰ تک واپس آنے میں، یاد کروانا پڑے گا دوبارہ خود کو وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کا صحرا میں اونٹ کھو گیا، اور جب اسے واپس مل جائے تو وہ اپنی زبان پہ ہی قابو نہیں رکھ پا رہا، وہ ہی سیز تھنگز اپوزٹ. یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. ایک خوشی کی انتہا. اللہ تعالیٰ خوش ہیں ہمیں واپس بلا کے. یتوب اللہ، اللہ تعالیٰ پہلے پلٹتے ہیں اور پھر انسان کو موقع ملتا ہے. اس نے دیکھ لی ہوتی ہے ہمارے دل میں کوئی بھلائی. شیطان کو راستہ روکنے نہیں دینا.
پہنچ جانا ہے اس پانی میں غوطے کھاتے کھاتے البر تک، واپس پلٹ آئیں گے، واپس گریں گے آپ پانی میں، لیکن ایک بار تو اوپر جائیں. یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، جہد مسلسل ہے، لیکن کوشش کبھی ختم نہیں ہوگی. جب تک یہ لڑائی اپنے اندر کی زندہ ہے تب تک انسان زندہ ہے، جب تک روح اور نفس کی لڑائی ہے. جہاں نفس جیت گیا، جہاں آپ نے گیو اپ کر دیا، وہیں تباہی ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک انسان، کوئی بھی، چاہے جتنا بڑا اسکالر دکھ رہا ہے آپ کو، بڑا سیف ہے شیطان کے حملوں سے. ہر انسان اپنی ذات میں بڑی بڑی لڑائیاں لڑ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ جہد مسلسل کبھی ختم نہ کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خرچ کر دیں اپنی محبت کی چیزوں میں سے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وہ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی قربانی رائیگاں چلی جائے گی. None of it went unnoticed. اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، وہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم نے اس کے لیے قربان کیا. لمحے بھر کو بھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی قربانی ضائع نہیں ہونے دے گا وہ. اللہ کرے کہ ہم سب سیفٹی میں آ جائیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے دارالسلام میں، جہاں کوئی خوف بے چینی نہیں ہوتی. اللہ کرے شیطان کے حملوں سے خود کو بچا کے رکھیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.